حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اس طرح مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے اوپر سے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، اسلام ایسے مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے اوپر سے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، وہ وقت آنے والا ہے، یعنی ایسے اسلام مٹ جائے گا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی حالت دنیا میں جو سی ہے۔ بہرحال ابھی تو بے شمار جگہوں پر اسلام اور اسلام کی جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان موجود ہے۔ اچھا، حضور نے فرمایا کہ اسلام اس طرح مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے اوپر سے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ معلوم نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، قربانی کیا ہے اور صدقہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو یہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے اور قربانی کیا ہے اور صدقہ کیا ہے۔ ایک رات کے اندر کتاب چلی جائے گی، ایک رات میں، اور زمین کے اوپر، روئے زمین کے اوپر ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی، ایک آیت بھی نہیں رہے گی، روئے زمین کے اوپر ایک آیت بھی نہیں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس صحابی کی یہ حدیث، جن سے یہ روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان، میں نے ان کے مزار کے اوپر حاضری دی ہے۔ ایک شہر ہے سلمان، اس کے اندر ان کا مزار ہے۔ اچھا، حضور نے فرمایا ایک رات میں کتاب چلی جائے گی اور لوگوں کو یہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، حج، قربانی کیا ہے، صدقہ کیا ہے، لوگوں کو نہیں یاد رہے گا، اس کی ایک آیت بھی نہیں رہے گی۔ اور ہاں، لوگ رہ جائیں گے، لوگ رہ جائیں گے، مگر اس قرآن کی ایک آیت بھی نہیں رہے گی۔ بہت بوڑھا مرد اور بہت بوڑھی عورت یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے پایا تھا۔ بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں بات کریں گی، وہ کہیں گی، حضور نے فرمایا اسلام ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ ایسے مٹ جائے گا جیسے کپڑوں کے اوپر سے نقش و نگار مٹ جاتی ہیں۔ ایک رات کے اندر اندر اللہ کی کتاب چلی جائے گی اور کسی کو یہ پتہ نہیں رہے گا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، قربانی کیا ہے، صدقہ کیا ہے۔ بوڑھے مرد اور عورت آپس میں یہ بات کریں گے کہ یار ہمارے جو باپ دادا تھے نا، ہمارے والد صاحب، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، وہ یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ۔ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، بندے نہ چیز نے یہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ جب سینٹرل سٹیٹس آزاد ہوئیں اور پہلی مرتبہ میں رشیا کے ان علاقوں میں گیا جو بے شمار اس میں سے ملک باہر نکلے، تو میں نے ان ملکوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب نہیں، اب تو وہاں پر یہ کافی جماعتیں چلی گئیں اور وہاں پر مسجدیں آباد ہونی شروع ہو گئیں۔ میں نے ایک وقت ایسا دیکھا، میں نے ان ملکوں کے اندر دیکھا ان کو نہ نماز کا پتہ تھا، نہ جب وہ نئی آزاد ہوئی تھیں رشیا سے، وہ سینٹرل سٹیٹس جو ہیں آزاد ہوئی تھیں، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سارے مسلمان تھے، وہاں پر سب مسلمان تھے، اور میں نے دیکھا کہ اتنی بڑی مسجدیں مگر ایک بھی نمازی نہیں، ایک بھی نمازی نہیں۔ اب تو جائیں تو پھر چند ایک نمازی مل جاتے ہیں وہاں پر، چند ایک۔ اتنی بڑی مسجدیں وہاں پر ہیں جیسے یہاں پر بادشاہی مسجد ہے، ہر دوسرے کونے کے پر وہاں اسی طرح کی مسجدیں ہیں، ایک نمازی نہیں۔ ان کو نہیں پتہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے۔ تو وہاں نا لوگ شراب ایسے پیتے ہیں جیسے پانی پیتے ہیں،
پانی کی طرح. میں نے ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں پہلی دفعہ گیا تھا 25-30 سال پہلے, تو اس وقت, اب میں گیا ہوں تو اب وہاں یہ حالت نہیں ہے, تو میں نے وہاں دیکھا تو وہاں ایک بندے سے ہماری بات ہوئی, تو میں نے کہا یار تم لوگ شراب پی رہے ہو, تم لوگ مسلمان ہو, یہ تو حرام ہے, مسلمان ہو کر تم شراب پیتے ہو. تو وہ مسلمان تھا اور اتنا حیرانگی سے مجھ سے پوچھنے لگا, کہنے لگا اچھا کیا یہ حرام ہے؟ اچھا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, مگر انہوں نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں تھا جو ان سے. میں نے مگر ابھی یہ وقت آنے والا ہے, یہ تو جس کا اس میں ذکر ہے وہ تو وقت آنے والا ہے, مگر میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. نہ ان کو نماز کا پڑھتا تھا, نہ ان کو روزے کا پتہ تھا, نہ ان کو صدقے کا پتہ تھا, نہ ان کو قربانی کا پتہ تھا, نہ ان کو حج کا پتہ تھا. اور اس بندے نے مجھے صرف اتنا کہا, اس نے کہا ہمیں صرف اتنا پتہ ہے, مجھے اچھی طرح یہ واقعہ یاد ہے, اس نے کہا ہمیں صرف اتنا یاد ہے کہ بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ بس ایک کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہ بھی اس نے بڑا توڑ کے کلمہ پڑھا, بڑا توڑ کے اس نے کلمہ پڑھا. یہ جب میں پہلی دفعہ گیا, میں تب کی بات کر رہا ہوں, اس وقت کی جو ان سے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے سنا تھا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ہم نے اپنے باپ دادا کو جون سے نا یہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہم نے سنا تھا جون سے. ایک وقت جون سے وہ یہ بھی آئے گا. اچھا اب بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو چیز فرمائی گئی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو یہ جو وحی ہم نے تمہاری طرف کی ہے ہم اس کو لے جائیں, اور پھر تم اپنے لیے پھر کوئی نہ پاتے کہ تمہارے لیے جو ہمارے حضور میں اس کی وکالت کرتا ہے, جو حمایتی بنتا جون سے, مگر تمہارے رب کی رحمت اور اس کا فضل تمہارے شامل حال ہے, اس لیے ایسا نہیں ہے, ورنہ ہم چاہیں تو لے جائیں راتوں رات جون سے یہ چیز جون سی ہے. تو اب اصل چیز یہ ہے کہ کہا سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اس قرآن کو, جو کہ پیچھے ہی آیت گزری ہے کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے, اور بڑا تفصیل سے میں نے اس کے اوپر ایک لیکچر دیا تھا کہ صرف روحانی بیماریوں کی شفا نہیں ہے, جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے قرآن کے اندر جون سے, قرآن کے اندر. تو قرآن ان تمام علوم کا جامع ہے جو آپ کو دیے گئے ہیں, تو اسے اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو سینوں میں سے بھی اٹھا لیتے اور صحیفوں میں سے بھی اٹھا لیتے, ہم اس کو صحیفوں میں سے بھی ہم اس کو اٹھا لیتے جون سی, قرآن کو جون سے ہم اس کو ایسا کر صحیفوں سے بھی اٹھا لیتے. حالانکہ قرآن جو جون سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کے اندر محفوظ ہے, یہ بھی ایک علم ہے. قرآن کا علم جن لوگوں کو دیا گیا اس کے اندر کیسے کیسے علوم پوشیدہ ہیں,